تو اس کپڑے کو خوشبو کی ضرورت ہے. اس کو خوشبو لگاؤ گے، خوشبو مہکے گی. اسے بخور چاہیے تاکہ اور وہ خوشبودار ہو اور اس کو پہننے کا اور مزہ آئے. یہ ہے کپڑے کا معاملہ. کپڑا اگر پرانا ہے اور میل زدہ ہے تو اس پر خوشبو نہیں بلکہ صابن لگایا جاتا ہے. اور کپڑا اگر نیا ہو، اجلا ہو، دھلا ہوا ہو تو اس کو بخور اور خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خوشبو اس پر زیادہ مہکے. فرمایا کہ استغفار بمنزلہ صابن ہے. جس انسان کا باطن سیاہ ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو اس باطن کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو پرانا ہے، میل زدہ ہے، پسینہ زدہ ہے. وہ انسان کا باطن ویسے ہی. تو یہاں آج کیا ضرورت ہے؟ استغفار کی. استغفار کر کر کے، توبہ کر کر کے اس میل اور کچیل کو دور کرو، اپنے آپ کو دھوو. اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، سیاہ نشان. اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو ایک نشان اور لگ جاتا، تیسرا گناہ کرے اور نشان لگ جاتا. وہ گناہوں پر گناہ کر رہا ہے اور نشان بڑھتے جا رہے حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جائے. تو ایسے دل کو صابن کی ضرورت ہے. کثرت استغفار کی، توبہ کرو، استغفار کرو. اللہ کے پیارے فرماتے ہیں کہ انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ وانی استغفر اللہ 100 مرہ. کبھی کبھی میں بھی اپنے دل میں غبار سا محسوس کرتا ہوں، غبار محسوس کرتا ہوں تو میں اکٹھا 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ. یہ معاملہ استغفار کا کس کا ہے؟ اکرم الاولین والآخرین، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم جو گناہ گار ہیں ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت. یہ جو اندر کا باطن سیاہ ہے ہم نے اس کو نشان لگوا لگوا کر سیاہ کر دیا. اور جیسے گناہ ہوں گے ویسی اندر کی حالت ہوگی. گناہ اگر عام نوعیت کا ہے تو سیاہی ذرا ہلکی ہوگی، لیکن گناہ اگر شرک و بدعت ہے تو پھر اندر تو تاریکیوں کے ڈھیر لگے پڑے. وہاں تو بہت ہی صابن کی ضرورت، یعنی استغفار کی. استغفار کرتے جاؤ کثرت کے ساتھ تاکہ یہ میل کچیل دور ہو اور اس گند کا صفایا ہو. اور جب یہ باطن اجلا ہو جائے تو اب تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. اب اس کو بخور اور خوشبو کی حاجت تاکہ اور مہکے اور زیادہ اللہ کی رضا حاصل اور اللہ کے قریب ہو. ویسے استغفار جو ہے یہ مومن کی ہر وقت کی ضرورت. یہ ضروری نہیں کہ گناہ ہو تب استغفار کیا جائے، بلکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ کثرت سے نیکیاں کرے اور خوب عمل صالح کرے اسے بھی استغفار کی حاجت. قرآن کہتا ہے فبالاسحار هم یستغفرون. اللہ کے نیک بندے متقی لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، لمبا قیام، لمبے سجدے، لمبے رکوع، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے. اب قیام ختم ہو رہا ہے، سحری کا وقت آ گیا. ایک نیکی اپنے اختتام کو ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یستغفرون، استغفار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ تواضع کا حصول. نیکی کا غرور بڑا نقصان دہ. کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کر کے مغرور ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں. ان میں نیکی کا فخر ہوتا ہے، نیکی کا تکبر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، نیکی کا غرور ہوتا ہے. نماز پڑھ کے نکلے اور جسے نماز نہیں پڑھی اس کو گھورتے ہیں ایسی نگاہوں سے کہ جیسے یہ جہنمی اور میں جنتی. اور یہ غرور جو ہے
اس پر شیطان انسان کو گمراہ کر دیتے، ایسا بڑھاتا ہے اس کو. بعض لوگ نیکی کے غرور کی بنا پر تکفیری تک بن گئے، سارے کافر، بس میں ایک مومن. کئی لوگوں کو یہ غرور چڑھا اور یہ تکبر ان میں پیدا ہوا اور وہ تکفیر تک کر گئے، سارے کافر، سارے جہنم، بس میں ایک جنتی. تو نیکی کثرت سے کرو اور ساتھ استغفار بھی کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر کی پوری زندگی نیکیوں سے عبارت ہے، جدوجہد سے عبارت ہے، دعوت اور تبلیغ سے عبارت ہے، جہاد سے عبارت ہے، روزوں سے، قیام اللیل سے عبارت ہے. کتنی نیکیاں آپ نے کی، حتیٰ کہ آپ کی عمر کا آخری وقت آ گیا اور قرآن پاک کی آخری سورہ، سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یہاں نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دی گئی، مکہ فتح ہو گیا، مشن پورا ہو گیا، اب قبیلوں کے قبیلے اسلام قبول کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں، مشن پورا ہو گیا، جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو چکا، اسلام پھیل چکا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا آخری وقت ہے تو آپ کثرت سے یہ 3 کام کریں. فسبح، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی، سبحان اللہ کہیں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ الحمدللہ کہیں، اور پھر بستغفر ہو اور استغفار بھی کریں. انہ کان توابا، بے شک وہ تواب ہے، وہ تواب ہے. تواب کے 2 معنی، ایک گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دینے والا اور دوسرا توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا، یہ دونوں معنی. آخری سورت ہے قرآن، تو استغفار کی یہاں بھی حاجت. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے اور اس زبان کی حفاظت کیجیے. نبی علیہ السلام کی حدیث شروع میں پڑھی، من یضمن لی بما بین رجلی وما بین لحیی اضمن لہ بالجنہ، کہ جو شخص مجھے 2 ضمانتیں دے دے، 2 ضمانتیں دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا، کہ زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کروں گا، بلکہ جب بھی استعمال کروں گا اچھے معنوں میں استعمال کروں، یہ ضمانت دے. دوسری ضمانت کیا ہے؟ وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ 2 ضمانتیں دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی صرف زبان کو لغو سے محفوظ رکھنے کی ضمانت، لیکن جو زبان لغویات سے محفوظ ہو اور اللہ کا ذکر کرے، اس کے لیے کیا کچھ اجر ہوگا. اور اس سے بھی زیادہ اجر اس زبان کے لیے ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دیتی، توحید بیان کرے، اللہ کے دین کے داعی بن جائے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا داعی ہو اور اس کی توحید کا داعی ہو، جو اپنی زبان کو استعمال کرے دعوت توحید کی خاطر. تو یہ چند وہ استعمالات ہیں جو زبان کے عام طور پہ ہوتے ہیں. اب آپ ان میں سے کوئی استعمال منتخب کر لیجیے. ہر استعمال کا انجام ہم نے سن لیا، صلہ ہم نے جان لی. یہ زبان وہ انسان کا عضو ہے جو زیادہ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ جہنم کی آگ میں لوگوں کو اوندھا کر کے زیادہ جو چیز ڈالتی اور پھینکتی ہے وہ لوگوں کی زبان ہے. زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے. آپ نے عورتوں سے کہا تھا، یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فإني أريدكن أكثر أهل النار، اے عورتوں صدقہ دو
اور کثرت سے استغفار کرو. میں نے جہنم میں جھانکا، جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں. ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا بھائیو یا رسول اللہ کیوں، یا رسول اللہ کیوں، ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 اسباب کی بنا پر، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہاری زبانوں پر لعنتیں، ملامتیں، گالیاں بہت زیادہ ہوتی، غیبتیں، چغلیاں، الزام تراشیاں زیادہ ہوتی، وتکفرن العشیر، اور تم شوہروں کی ناشکری بہت کرتی، شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی. ان 2 اسباب کی بنا پر تم جہنم میں زیادہ ہو. تو جو شریعت کے حقائق ہیں زبان کے تعلق سے وہ واضح ہو چکے. اب ہم نے تعین کرنا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کس قسم کا کام لیں. تو یا تو اس کو خاموش رکھیں، یہ استعمال بھی زیادہ اللہ کی رضا کا موجب ہے، اور یا پھر اس کو استعمال کریں تو کلمہ خیر میں استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن بالیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے وہ جب بھی زبان سے بولے تو خیر بولے، اور اگر خیر نہیں بول رہا تو خاموش ہے. یہ 2 استعمال، ان کا عادی بن جاؤ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ پاک ہمیں دین پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.